بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اپنے عظیم اللہ کے نام کے ساتھ اور خرم درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ناظرین، پچھلے دنوں امریکن ایئر فورس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ انہوں نے ایک آٹومیٹڈ ڈرون بنایا ہے اور اس میں انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کیا تھا ڈیفرنٹ سافٹ ویئر اور ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ خود کار نظام کے تحت ٹارگٹس دے دیے اس ڈرون کو، اور ڈرون کو مطلب اڑا دیا، ہوا میں چلا دیا، اور وہ ڈرون ہے نا وہ اپنے ٹارگٹس کو سرچ کر رہا تھا اور ان کو ہٹ کر رہا تھا۔ اب ایک آپریٹر تھا امریکن ایئر فورس کا، ایک ٹیکنیکل بندہ، اس نے کیا کیا کہ اس نے نا ڈرون کو نا مس لیڈ کرنا شروع کر دیا، مس گائیڈ کرنا شروع کر دیا، ٹارگٹس چھپانے شروع کر دیے۔ اب ظاہر ہے اب جو ڈرون تھا وہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی پہ بیس تھا۔ اب ڈرون نے کیا کیا کہ اس نے اینالائز کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ کہاں سے سگنل آ رہا ہے کہ جو میرے اور میرے ٹارگٹس کے درمیان جو ہے نا وہ انٹرفیئر کر رہا ہے۔ تو کسی ٹاور میں وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، ڈرون نے اس کو ٹارگٹ کیا، میزائل مارا اور اڑا دیا، وہ بندہ ختم۔ امریکن ایئر فورس نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن کسی نہ کسی طرح میڈیا پہ آ گئی کہ جتنا زیادہ ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں، جتنا زیادہ چیزوں کو ڈیجیٹلائز کرتے جا رہے ہیں، آرٹیفیشل سافٹ ویئرس ان میں مطلب انسٹال کرتے جا رہے ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک دن یہی چیزیں آٹومیشن کے ذریعے انسانیت کے خلاف کام کریں گی، یا وہ خود کار ہتھیار جو آج کل ہم بناتے جا رہے ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دن انسانوں کا ان پہ کنٹرول رہے گا اور وہ اپنے آپ فیصلے نہیں کر سکیں گے؟ تو ڈیفینیٹلی پاسبل ہے۔ یہ ایگزامپل ثابت کرتی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریسرچ جہاں تک پہنچ چکی ہے، تو یہ ساری مشینیں ایک دن خود فیصلے لیں گی، انسانوں کی محتاج نہیں رہیں گی، اور بڑی پاسبلٹی ہے کہ وہ انسانوں کے خلاف بھی کام کرنا شروع کر دیں۔ ویپنز کی ایک مثال ہے، دنیا کی ہر ایک انڈسٹری میں، ہر ایک شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انکارپوریٹ کر دیا گیا ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے جیمز کیمرون کی ایک مووی جو ہے نا ٹرمینیٹر کے نام سے وہ چلی تھی، اس کے تو 5-6 پارٹس آ چکے ہیں۔ ٹرمینیٹر 3 اسپیشلی ایک ججمنٹ ڈے تھا، اس میں دکھایا گیا کہ کیسے مشینیں جو ہے وہ انسانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ سائبورگ دکھاتے ہیں اور ٹرمینیٹرز دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے انسانوں کو اور اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے پیچھے چل پڑتے ہیں ایک خود کار نظام کے تحت۔ تو یہ اس وقت ایک فینٹیسی تھی، آج یہ ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ ہماری زمین خدا نخواستہ ان خود کار نظاموں کے ہاتھوں تباہ ہو جائے، جیسا کہ ہارپ کی بازگشت سنی جاتی ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی جو دنیا میں زلزلے اور سیلاب لے کے آتی ہے۔ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی ایسا پاسبلٹی ہے کہ اس کرۂ ارض پہ، زمین پہ زندگی پاسبل نہ رہے، یا نمبر آف ہیومن بینگز جہاں پہ زیادہ ہو جائیں، ہمیں کسی اور ہیبیٹیٹ کی تلاش کرنا پڑے، جس طرح کہ آج کل دنیا کی ورلڈ لیڈنگ جو اسپیس ایجنسیز ہیں وہ کر رہی ہیں۔ تو ہمارے نزدیک کوئی نہیں، لیکن ابھی بھی 3,85,000 کلومیٹر دور ایک ہمارا پلینٹ ہے، ایک سیارہ ہے چاند، وہ ہمارا قریب ترین ہمسایہ ہے، جس پہ کہتے ہیں کہ شاید زندگی پاسبل ہو جائے اور ہم وہاں پہ انہیبیٹیٹ کر سکیں۔ تو کیا پاسبل ہے یہ مطلب ہمارے لیے، عام انسانوں کے لیے وہاں پہ پہنچنا، وہاں پہ رہنا؟ تو سب سے پہلے جو اس کے نا اوور ویو کے طور پر ایک بیک گراؤنڈ آپ سے ڈسکس کرتا چلوں کہ زمین پہ کچھ چیزیں پاسبل ہیں جو کہ چاند پہ ہمیں نہیں ملیں گی، جو کہ ہمارا قریبی ترین ہمسایہ بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ ایک تو جی ہمارا ایک ایٹماسفیئر ہے، ہمارا ایٹماسفیئر ہے، چاند کا جو ہے اس کو ایگزوسفیئر کہتے ہیں۔ ہمارے ایٹماسفیئر میں آپ کو آکسیجن ملے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ ملے گی، نائٹروجن ملے گی، پانی ملے گا، اور جو کہ اگر ہم باہر چلے جاتے ہیں چاند پہ ایگزوسفیئر کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے ایلیمنٹس ٹریسلز کی فارم میں بڑے مائنیوٹ کوانٹٹی میں ہیں، اور وہاں پہ بریدیبل آکسیجن بھی نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے ٹیمپریچر۔ اب ٹیمپریچر جو زمین پہ ہے نا، اس کی ڈفرینٹ ویریشنز ہیں، ایک سال میں 2 سے 3 بار ملکوں میں چینج ہوتا ہے، عموماً 15 سے 23، 35، 30 یہاں تک مطلب اس کی وہ ہے کہ ایک رینج رہتی ہے۔ کہیں پہ پوری سردیاں چلتی ہیں تو لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کہیں پہ گرمیاں۔ لیکن چاند کی سطح پہ آپ کو پتہ ہے کہ دن کے وقت جو لونار سرفس ہے چاند کی سطح، اس کا ٹیمپریچر آپ کو 100 ڈگری سینٹی گریڈ ملے گا، اور اسی دن رات کے وقت وہ جو ٹیمپریچر ہے وہ آپ کا مائنس جو ہے نا وہ 173 ڈگری سینٹی گریڈ یا
280 फ़ारेनहाइट पे चला जाएगा, मतलब नुक्ता इंजुमात से भी नीचे जहाँ के बर्फ़ बन जाती है उससे भी कई दर्जे नीचे चला जाएगा। तो ये एक ड्रास्टिक चेंजेस है कि एक ही दिन में इतने टेम्परेचर वेरिएशन को इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगली चीज़ आ जाती है जी वाटर। यहाँ पे अबंडेंट है, यहाँ तो हम मिनरल वाटर के साथ भी है ना मुंह धो लेते हैं, पाँव धो लेते हैं। चांद पे आपको लिक्विड वाटर नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस कि आप जो लूनार पोल्स हैं, जो कि हम उसमें छुपी हुई जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा साया है, वहाँ पे अगर आपको जमा हुआ पानी मिल जाए तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन वहाँ पे लिक्विड वाटर नहीं है। चौथी चीज़ आ जाती है आपकी रेडिएशंस। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, थिक एटमॉस्फेयर प्लस हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमें कवरिंग देता है उन हार्मफुल रेज से, उन कॉस्मिक रेडिएशन से, उन सोलर रेडिएशन से जो कि सूरज की तरफ से आ रही हैं, उनको फ़िल्टर करता है स्टेप वाइज, और जो हमारे लिए बेहतर हैं, जिन पे ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है, वो वाली रेडिएशंस हम तक पहुंचती हैं। लेकिन अगर आप चाँद की बात करें तो एक्सोस्फेयर बड़ा थिन है, वहाँ पे ऐसा फ़िल्ट्रेशन को कोई निज़ाम कोई नहीं है। तो क्या होता है कि डायरेक्टली जितनी भी कॉस्मिक रेज़ हैं, सोलर रेज़ हैं, वो डायरेक्टली वहाँ पे पड़ेंगी और वो इतनी हार्श हैं, इतनी हार्मफुल हैं कि जो इंसानी ज़िंदगी है ना, वो सर वहाँ पे काबिल नहीं हो सकेगी। ठीक है, एक चीज़। उसके बाद अगर हम एंड पे बात करें तो हमारे पास आ जाता है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स पांचवा पैरामीटर ऐसा है कि अपने ज़मीन की बात करें तो यहाँ पे चीज़ों को स्टैटिक रहने के लिए, मूव करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स एनफ 32 FT पर बॉडी सरफेस एरिया यहाँ पे है। और अगर चांद की बात करें तो इसका 1/6 है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 6 गुना कम है ज़मीन की निस्बत। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे गए थे वो आपको जंप करते, फ्लोट करते, तैरते हुए तकरीबन नज़र आ रहे थे। तो उसकी रीज़न यही है कि चाँद पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन की निस्बत 6 गुना कम है। अब ये तो कुछ नेचुरल पैरामीटर्स थे कि जिन्होंने हमारे इस ज़मीन पे ज़िंदगी को पॉसिबल बनाया हुआ है, लेकिन चाँद पे वो पॉसिबल नहीं है। इसके साथ कुछ और पैरामीटर्स हैं। अगर इंसानों को यहाँ से चाँद पे शिफ्ट होना पड़ता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन है एक चीज़। उसके बाद फिर लाइफ सपोर्टिव सिस्टम होंगे, हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे, शॉपिंग मॉल्स चाहिए होंगे, आपके स्कूल्स चाहिए होंगे आपके बच्चों के लिए, एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद वहाँ पे आपको सेफ़ हैबिटेट अब जो है ना वो तलाश करना पड़ेगा कि वहाँ पे रहें कैसे, आपका घर कैसा होगा जो एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस को बर्दाश्त कर सके। प्लस जो मेटेरॉइड्स वहाँ पे गिरते हैं, वो पत्थर गिरते हैं मुख्तलिफ उसमें स्पेस में से चीज़ें, उनसे आपको प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद आपकी सेफ्टी मेजर्स होंगी कि जितने भी क्रिटिकल सिस्टम्स हैं आपके हॉस्पिटल्स वगैरह वो आपको चाहिए होंगे। उसके बाद वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन का सेटअप चाहिए होगा कि यहाँ तो चलो आपका जैज़, टेलनर, व्हाटएवर जो भी है वो काम कर रहा है, चाँद पे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे देना पड़ेगा, इंटरनेट वहाँ पे चलाना पड़ेगा। और उसके बाद जो आ जाता है जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको चाहिए, आपकी रोड्स हैं, बसेज़ हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये 10-12 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हमें वहाँ पे पॉसिबल बनाना पड़ेगा और उसके बाद जो है ना उसको अफोर्ड करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी क्या होगी। ज़मीन पर ये सारी चीज़ें कुदरती तौर पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, लेकिन अगर कोई एलॉन मस्क जैसा बंदा, वॉरेन बफे जैसा बंदा, आपके पास लुई विटॉन का CEO बर्नार्ड आर्नल्ड हो गया, उस जैसा बंदा, या बिल गेट्स जैसा बंदा जो कि कहे कि यहाँ पे इनहेबिटेशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है और मैं चाँद पे जाके रहूँगा, तो नाज़रीन आज आपके सामने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस रखने जा रहा हूँ कि जो हमें चाँद पे करना पड़ेंगे और वहाँ पे ज़िंदगी जो है ना पॉसिबल हो सकेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपको पता चल सके कि हमारा जो खुदा की तरफ से कितनी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें कि आपको न्यू नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें। थैंक यू। बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक चीज़ डिस्कस करता जाऊं कि चाँद का एक दिन ज़मीन के 30 दिनों के बराबर है, ऑलमोस्ट 30 दिनों के बराबर के 30 गुना वहाँ पे टाइम ज़्यादा फास्टर गुजरता है। एक चीज़, ज़मीन पर जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तकरीबन 2000 गैलन डेली हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, जिसका आप आइडिया लगा लें कि दरमियाने साइज़ के स्विमिंग पूल के बराबर है, और ये हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अब बात करते हैं जी, आपने चाँद पे जाना है तो सबसे पहले आप ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करेंगे।
اس کے لیے آپ ناسا سے کہیں گے، اسپیس ایکس ایلون مسک کی کمپنی اس سے کہیں گے، بوئنگ سے کہیں گے، اور جو آپ کا یونائٹڈ لانچ الائنس ہے اس سے کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ ورلڈ لیڈنگ کمپنیز ہیں جو آپ کو اسپیس میں لے کے جا سکتی ہیں. اب ایک بندے کا جو اسپیس ایکس ہے وہ آپ سے $55 ملین چارج کرے گا، اور بوئنگ جو ہے وہ 95 سے $100 ملین پر پرسن چارج کر رہا ہے اسپیس میں چاند پہ لے جانے کے لیے جو ان کے پروگرامز ہیں. پلس آپ کو پھر ایک وہ سوٹ چاہیے ہوگا جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ایکسٹریم ویدر کو وہاں پہ مطلب اور گریویٹیشن فورس کو ٹیکل کر سکتا ہے، کہ جو ناسا اپنے آسٹروناٹس کو دیتا ہے. تو کرنٹ جو سینیریوز ہیں ان کے مطابق اس ایک سوٹ کی قیمت سر $100 ملین ہے. تو اگر آپ یہاں سے وہاں ٹریولنگ اور پلس اس سوٹ کو ملا لیں تو پاکستانی کرنسی میں یہ 6,000 کروڑ روپیہ بنے گا. جی ہاں، $200 ملین equal to 6,000 crores in پاکستانی کرنسی رائٹ ناؤ. ایک تو یہ ہو گیا آپ کے پاس. اس کے بعد جب آپ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو کچھ سامان بھی چاہیے ہوگا. تو جو آپ کا اسپیس ایکس والے ہیں جو آپ کے وہاں پہ جو ٹریول کریں گی کمپنیز آپ کو لے کے جائیں گی، وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ہم $5 ملین چارج کریں گے، تقریباً 1800 پاؤنڈ کا جو وزن ہے نا اس کو وہاں پہ لے جانے کے لیے. $5 ملین. یاد رکھیں کہ وے بیک جب ناسا پہلی دفعہ انہوں نے اپنے اسپیس مشن لانچ کیے تھے تو 1 پاؤنڈ وزن لے جانے کا خرچ ان کا $100 ملین تھا. سوری $1.3 ملین. $1.3 ملین اس وقت ناسا کا خرچہ تھا. لیکن اگر یونائٹڈ ایئر لانچ کہتا ہے کہ جی آپ نے اپنے پورا ایک بندے کے رہنے کا سامان، ٹینٹ شنٹ، آگے پیچھے جو بھی ہے وہ آپ نے لے کے جانا ہے، تو 42,000 جو پاؤنڈ ہے اس کا جو ہم ٹوٹل آپ سے چارج کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ہم آپ سے $110 ملین چارج کریں گے. ایک بندے کا سامان جو وہاں پہ رہنے کے لیے ضروری ہے، $110 ملین. تو یہ آپ نے تقریباً کچھ 7,000 کروڑ روپے یہاں پہ کیے. اس کے بعد آپ جی لینڈ کر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے چاند پہ. اب چاند پہ جب آپ لینڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ایک وہاں پہ گھر چاہیے جو آپ کو وہاں پہ ہارش جو ویدر ایکسٹریم کنڈیشنز ہیں ان سے پروٹیکٹ کر سکے، پلس آپ کو جو میٹرائڈز وہاں پہ سیارچوں کی بارش ہوتی ہے اس سے بچا سکے. تو سر اس کے لیے ناسا ایک 6 بندوں کا 110 کیوبک میٹر جو ایک گھر ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. سالانہ اس کی کاسٹ آپ کو پڑے گی $456 ملین. $456 ملین ایکویلنٹ ٹو 150 ارب پاکستانی روپیز. یہ ناسا اس گھر کا چارج کر رہا ہے جو 6 بندوں کے رہنے کے لیے ہوگا 110 مکعب میٹر کا. ایک یہ ہے. پھر اس کے بعد ناسا مون ٹیکسی آپ کو $2 بلین میں پرووائڈ کر رہا ہے. اگر آپ نے وہاں پہ نہیں رہنا اور جو ناسا کے لینور بیس ہے جو انہوں نے چاند کو سرچ کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، تو 4 بندوں کو وہاں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ناسا آپ کو $7.3 بلین $7.7 ارب آپ کو چارج کرے گا 4 بندوں کو 1 سال کے لیے. اور یہ پرائس ہے ناسا کی. ٹھیک ہے، آپ نے $456 ملین میں آپ نے 1 سال کے لیے گھر بھی کرائے پہ لے لیا، آپ کو وہ ماڈیول مل گیا جو ناسا آپ کو پرووائڈ کرے گا، آپ نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا. تو سر اب آگے چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ نے آکسیجن لینی ہے، آپ نے کھانا کھانا اور آپ نے پانی پینا ہے. جو ڈراپنگ آئی واٹرنگ ناسا نے چارجز دیے ہیں کہ اگر ایک بندے نے وہاں پہ کھانا کھانا ہے تو $6 بلین اس کو خرچ کرنے پڑیں گے 1 سال کے کھانے پہ، $6 ارب. اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. بات آ جاتی ہے پانی پہ. اگر ناسا آپ کو پانی پرووائڈ کرتا ہے یا کوئی بھی کمپنی یہاں سے لے جا کے وہاں بھی جیسے بھی ہے اس کو مینیج کر کے اور آپ کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے تو وہ آپ سے $43 بلین لیں گے. $43 بلین پانی کے لیے $43 ارب. اس میں آپ آکسیجن کو ملا لیں، باقی ایکسپینسز ملا کے صرف آپ خالی رہ رہے ہیں، آپ نے اور کچھ نہیں کیا وہاں پہ جا کے. تو سر ناسا کے مطابق ایک بندے کو وہاں پہ تقریباً $58 بلین خرچ کرنا پڑیں گے، $58 ارب. آپ یہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان کو جو فارن ریزروز ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے نا، اگر اس کو ایکیومولیٹ کیا جائے نا تو جو 10 پاکستان ہیں ان کے پاس اس وقت جتنا کچھ ہے نا وہ ایک بندے کا خرچ ہوگا چاند پہ رہنے کے لیے 1 سال کے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ان ورلڈ ٹاپ بلینئرز کی بات کریں، آپ کا ایلون مسک ہے، وارن بفیٹ جیسے میں ڈسکس کر چکا ہوں، آپ کا برنارڈ آرنولٹ ہے، امبانی ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ یقین کریں 1 سے 1.5 سال بڑی مشکل سے وہاں پہ نکال سکیں گے اور اس کے بعد ان کو وہاں سے کک آؤٹ کر دیا جائے گا کہ بھائی پیسے ختم ہو گئے، اب واپس جاؤ. واپس کہاں جائیں؟ یہاں تو رہنے لائق جگہ ہوگی نہیں.
تو ایک بلینئر بندہ بڑی مشکل سے سال سے 1.5 سال وہاں پہ نکال سکتا ہے، اتنا ایکسپینسو ہے وہاں پہ جانا۔ پہلا بندہ جو اسپیس میں صرف جس نے وزٹ کیا تھا اس نے $20 ملین کا ٹکٹ پرچیز کیا تھا، صرف چکر لگا کے واپس آ گیا تھا۔ نہ اس کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ رہنے کی جگہ دی گئی تھی، نہ ناسا کے لونار بیس پہ، اور نہ ہی وہ چاند پہ اترا تھا، صرف خالی گیا تھا، گھوم گھما کے واپس آ گیا اور $20 ملین اس کو چارج کر لیے گئے تھے۔ آج کے ڈیٹس میں اگر آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو ایک بندے کے پاس 1 سال کا خرچ کم از کم $60 ارب ہونا چاہیے، جو کہ میرے اور آپ کے لیے تو پاسبل نہیں ہے، اور بلینئرز شاید 1 سال نکال لیں۔ بات کرنے کا مقصد صرف اور اتنا ہے کہ شکوے سے شکر ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو بھی کنڈیشنز ہیں، آپ یہاں پہ آکسیجن دیکھ لیں، پانی دیکھ لیں، جتنا بھی ہمارا لیونگ انوائرمنٹ دیکھ لیں، کتنی ایکسپینسو چیزیں جو خدا تعالیٰ کی ذات میرا اللہ تعالیٰ آپ کو فری آف کاسٹ یہاں پہ پرووائڈ کر رہا ہے، اور ہم اس زندگی کو یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو شکر کیجئے، اوپر والے کا شکر کیجئے، لوگوں کا شکریہ ادا کیجئے، اور جو آپ کے نصیب میں ہے نا، جو ہمارے پاس یہاں پہ مل رہا ہے، اس کو غنیمت جانیے کہ اگر یہ انہیبیٹیڈ نہ ہوتا اور ہمیں چاند پہ جانا پڑتا تو آپ یقین کیجئے کہ اتنا کسی کے پاس کیپٹل نہیں ہے کہ وہاں پہ 1 سال بھی نکال سکے۔ تو $60 ارب ایک بندے کو اوپر والی جو ذات ہے وہ آج کی کرنسی میں فری آف کاسٹ لیونگ دے رہی ہے زمین پہ، تو شکر کیجئے اس ذات کا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، ہماری زمین کو سلامت رکھے۔ ٹل نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔